دو کام کرنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے، اس عورت سے بہت پیار کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دو کام بہت معمولی سے ہیں۔ اگر عورت ان دو کاموں کو اچھے سے ادا کرنے لگے تو ایسی عورت اللہ رب العالمین کی محبوب بندی بن جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسی عورت کو بہت پسند کرتا ہے، ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر عورت کی، ہر مرد کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اور ہر مسلمان جو پکا سچا مسلم ہوگا اس کو اللہ سے محبت ہوگی، اور وہ یہ چاہتا ہوگا کہ ہمیں اللہ ہم سے بھی محبت کرنے لگے۔ تو میں دو کاموں کا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو عورتیں ان دو کاموں کو کر لیں تو اللہ رب العالمین ان عورتوں سے پیار کرنے لگتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرنے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت میں بھی ایسی عورت کامیاب ہو جائے گی، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اچھے کاموں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ بخش دے، اور اچھے کاموں سے ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور یہ وہ دو کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جب کوئی عورت ان دو کاموں کو کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی عقبہ بھی سنور جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے تعلق سے ایک بات کو ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، کیا یہ کپڑے پہننے کے بعد، اچھے گھر میں رہنے کے بعد، کیا یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہیں؟ کیا الحمدللہ نہیں کہتی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتی ہیں، اللہ کا شکر تو ادا کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری جو کرنے والی عورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں غیر شادی شدہ کے لیے سب سے پہلا حق والدین کا رکھا ہے، اور شادی کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا حق اس کے ہسبینڈ کا رکھا ہے، شوہر کا رکھا ہے، کہ وہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ خاوند کا ہے، کہ وہ اپنے خاوند کی ہر جائز بات کو مانے، ناجائز بات کو نہیں، جائز بات کو مانے۔ اگر کوئی عورت زبردستی کر رہا ہے، کسی مسئلے میں ظلم کر رہا ہے اور عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور اسے ناجائز کاموں کا حکم دے رہا ہے تو عورت کو ایسی بات تو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی، کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ ناجائز باتوں کو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ان باتوں کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر کوئی جائز بات اور جو حقوق میں سے ہے، شوہر کے حقوق میں سے ان کی اگر کوئی عورت پامالی کرتی ہے تو وہ عورت گناہگار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ناپسند کرتا ہے، ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پہلا عمل، پہلی چیز جو تعلق رکھتی ہے حقوق العباد میں سے، وہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو بہت پسند کرتا ہے کہ جن کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اور وہ عورت ان حقوق کو ادا کرے۔ تو اصل میں یہ اللہ کی فرما برداری ہے، شوہر کی فرما برداری جائز کاموں میں یہ اللہ کی فرما برداری ہے، شوہر کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو حقوق العباد میں عورت کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حقوق ادا کرے، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اس کو چاہیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسرا کام اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور اس کے بعد تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، تو ایسی عورت سے اللہ ایسی بے پناہ محبت کرتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میری بندی سب کچھ چھوڑ کر اور بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، حالانکہ اسے دن بھر کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، برتن دھونا ہے، کپڑے دھونا ہے اور تمام کاموں کو کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے رات کا ایک حصہ اپنے رب کے لیے نکالا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس عورت سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عورت بڑی پسند آتی ہے، اور وہ اللہ کے فرما بردار اور محبین بندوں میں سے وہ عورت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روز پڑھیں، اگر نہیں اٹھ پا رہی ہیں اپنے اوپر لازم کر لیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر آپ پڑھ سکتی ہوں تو ضرور پڑھیں۔ شروع کیسے کریں کہ ایک ہفتے میں 2 دن اٹھیں،
پھر اس کے بعد 3 دن اٹھے، 4 دن اٹھے، خدا کی قسم آپ کو ایسا لطف آئے گا، تہجد میں ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کو پوری دنیا کی خوشیاں ہیچ لگنے لگیں گی، کم لگنے لگیں گی، جب آپ اللہ سے باتیں کرنے والی بن جائیں گی، جب اللہ کے سامنے آپ آ کر روئیں گی، اپنے دکھ کو بیان کریں گی۔ اللہ تہجد میں جو لوگ دکھ درد بیان کرتے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو، جب وہ لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، دکھ درد کو ان سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ بظاہر دکھ درد نہ بھی دور ہوں، لیکن اس عورت کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دکھ درد اس کو بڑے کم لگنے لگتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ تو دکھ درد 2 منٹ کے ہیں، وہ پھر اللہ کے فرما بردار اور شکر گزار بندیوں میں سے بن جاتی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔